آج ہم بحریہ پیراڈائز پروجیکٹ جو جی ٹی روڈ اسلام آباد میں واقع ہے اس سلسلے میں آپ کے ساتھ کچھ فیکٹ شیئر کریں گے، کیونکہ یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے، جیسے ڈی ایچ اے ویلی سے انہوں نے فراڈ کیا ہے اور کتنا بڑا اربوں خربوں روپے کا پاکستانی جن کی ساری زندگی جمع پونجی تھی وہ بھی لوٹ لی ہے، تو ہسٹری تو ان کی یہی ہے۔ اور اب یہ بحریہ پیراڈائز پہ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں کمرشل پلاٹس کا، جس پہ بڑے بڑے رمادہ ہوٹل، رمادہ ٹاورز اور اس طرح کے بے تحاشا پروجیکٹ سامنے آ رہے ہیں، جس پہ پھر عوام کو لوٹنے کا ایک اور پلان ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ سب سے میجر فلا اس ساری زمین میں یہ ہے جو جی ٹی روڈ اور ریور سواں کے درمیان میں واقع ہے، جہاں پہ یہ بحریہ پیراڈائز پروجیکٹ سواں کیمپ میں کرنا چاہتے ہیں، یہ زمین کا ٹائٹل ہے ہی نہیں ملک ریاض کے پاس یا بحریہ ٹاؤن کے پاس یا علی ریاض کے پاس یا کسی بھی کیپیسٹی میں، اور جب ملکیت ہی نہیں ہے تو سارا قبضہ ہے، اور موسٹلی زمین انہوں نے دریا سے ریکور کی ہے۔ یہ بھی ہم آپ کو جو ہم نے آن سائٹ ویڈیوز بنائی ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ بحریہ ٹاؤن نے اس جگہ پہ، یہ جگہ واقع ہے بٹوین سواں ریور اینڈ جی ٹی روڈ، تو اس کو اس نے ساری جگہ دریا کے بیڈ پہ جگہ کور کر کے تو بحریہ پیراڈائز کے نام سے بنا کے تو سب سے بڑی کمرشل ایکٹیویٹی یہ لوگ یہاں پر کر رہے ہیں۔ اور یہ جو پیچھے آپ عقب میں یہ پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں، دا گرینڈ پیراڈائز، ٹھیک ہے، آ جائیں آپ کو۔ گرینڈ پیراڈائز جو ہے یہ بھی تقریباً پورا سواں کے بیڈ میں بنا ہوا ہے۔ آپ بڑے واضح طور پر یہاں سے دریائے سواں دیکھ سکتے ہیں، اور جب فلڈنگ ہوتی ہے یا فلڈنگ ہوگی تو یہ پلازا سامنے ٹکر میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اوپر تو یہ ٹکر میں آ جائیں گے، اور یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل سواں کے بیڈ کے اندر، پورا مین بیڈ کے اندر، یہ جہاں بیسیکلی واٹر فلوز، وہاں پر یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ عجیب سے کہ لوگ دنیا، جیسے گجر نالہ کی صفائی ہو رہی ہے کراچی میں، اور اورنگی نالے کی ہو رہی ہے، بقایا نالہ جات کی ہو رہی ہے، تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ریور سواں کی انکروچمنٹ ہو رہی ہے، کل جب فلڈنگ ہوگی تو پرابلم کریٹ ہوگی۔ اب عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ دس ایریا فال اسکوئرلی ان اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، جس کی سیوک گورننگ باڈی جو ہے وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ اس جگہ پر نہ تو بحریہ ٹاؤن کے پاس، ملک ریاض کے پاس اس زمین کی ملکیت ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی حق بنتا ہے کہ وہ اس طرح پنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا ایک کمرشل زون بنا دے اور بنانے کی مضموم کوشش کرے۔ تو یہ، اور اصل بات یہ ہے کہ اس کو این او سی جو جاری کر رہے ہیں وہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کر رہے ہیں، جن کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے ہی نہیں۔ ہم عنقریب اس کے اوپر، اس میں ہماری کمپنی لائک ڈیولپرز کی بھی کافی اراضی موجود ہے، مین روڈ سے لے کے یہ خسرہ جات جو ہیں یہ ردیف چلتے ہیں، 26 13 26 26 26 25 26 41 2700 2703 2706، تو اس ردیف میں یہ سارے خسرے بنتے ہیں، اور ہم اس کے اندر ایک میجر شیئر ہولڈر ہیں۔ اور جب تک ہماری تقسیم نہیں ہوتی اراضی قانون کے مطابق، یعنی کہ بائی میٹس اینڈ باؤنڈ انڈر سیکشن 135 لینڈ ریونیو ایکٹ 1967، تو اس طرح کی کمرشل ایکٹیویٹی شیئر ہولڈرز کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ بلکہ ابھی ایک خسرہ 2670 ہے، اس میں ہمارے کولیگ ہیں چودھری افتخار، ان کی فیملی کی تقریباً 60 کنال اراضی موجود ہے۔ تو ہم آل ٹوگیدر 100 سے زیادہ کنال کے ادھر مالک ہیں، جو کچھ اوریجنل کوٹھا کلاں کے ہیں، اور جس طرح ہماری کمپنی ہے، ہم نے اوریجنلی کوٹھا کلاں کے اوریجنل لینڈ اونر سے زمین لی، اور یہ وہ زمین تھی جو بینک کو مارٹگیج تھی نیشنل بینک آف پاکستان کینٹ برانچ راولپنڈی میں، اور ہم نے تھرو کورٹ یہ اراضی حاصل کی۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک لیگل ایکشن کرنے لگے ہیں۔ تمام جتنے بلڈرز یہاں پر یہ اللیگلی کنسٹرکشن کر رہے ہیں، ان سمیت ہم انشاءاللہ ان کو بھی پابند کریں گے، اور ہم نے لیٹرز بھیج دی ہیں ڈائریکٹر جنرل ایف اے اے کو، چیئرمین سی ڈی اے کو، اور چیئرمین راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی آر ڈی اے کو، کہ یہ اللیگل ایکٹیویٹی ہے، ان کے پاس ملکیت بھی نہیں ہے، کچھ چھوٹی موٹی شاید حصے داری ہو، اور کچھ جو ایک دو انتقال ان کے یہاں پر ہوئے تھے وہ کینسل ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو، اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بلڈرز ہیں، یہ لوگ کس طریقے سے وداؤٹ پروف آف اونرشپ یہ لوگ اتنے اپنے کروڑوں اربوں روپیہ
اپنا بھی لگا رہے ہیں اور لوگوں سے بھی لگوا رہے ہیں لیگلی. یہ کل کو تو یہ لیگل ڈکلیئر ہو جانے ہیں. اور جیسے کراچی میں پلازاز گر رہے ہیں اور ٹاورز گر رہے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ کل کو گریں گے اگر یہ قانونی تقاضے پورے نہیں کرتے. دریا بالکل تنگ کر دی. ایک تو یہ جگہ فلڈ ہوگی اور یہ بہت لوگوں کا ویسے بھی نقصان ہوگا, اور میں نے یہ بھی اندازہ لگایا یہاں کافی لوگ بیسمنٹس بھی بنا رہے ہیں. چلیں یہ بھی ایک بہت بڑا فلا ہے, لیکن اس کو کور کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے. نہیں اور لیکن یہ فلڈ زون کے اندر واقع ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری بیڈ ڈیسیجن کہ اگر وہ لوگ عام لوگوں کو اس جگہ پر دکانیں, شاپ, اپارٹمنٹس اور باقی چیزیں بیچ دیتے ہیں جو کے بعد میں جن کا سروائیو کرنا مشکل ہوگا. اور یہ لینڈ فل ہے, اس میں جتنے ان کے یہ ٹاورز ہیں اور جتنی یہ کمرشل پلازے بنا رہی ہے سارے سنک کریں گے, کیونکہ بالکل ریور سائڈ کی جگہ ہے. اور اس میں ایک سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ یہ جگہ CDA میں واقع ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اس ساری جگہ کا جو NOCs ہیں بیریا ٹاؤن کے فیز 1, 2, 3, 4, 5, 6 جتنے بھی اس سائڈ پر آن ایسٹرن سائڈ آف GT روڈ جتنے بھی ان کے فیزز ہیں بیریا ٹاؤن کے, ان ساروں کا تو انہوں نے NOC CDA سے لیا ہوا ہے, اور بلکہ فیز 1 کا RDA سے لیا ہوا. حالانکہ وہ تخت رخت وہ ہے رکھ لوئی بھیر فارسٹ ریزرو جو کہ اسکوائرلی واقعی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہے, اور اس کی گورننگ سیوک باڈی CDA ہے, اس کا NOC انہوں نے RDA سے لے لیا ہے. اسی طرح یہ بیریا پیراڈائز جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے, ان کا بھی NOCs وہ ان کی بلڈنگ پلان جو ہیں وہ لینا چاہ رہے ہیں RDA سے, یا لے رہے ہیں یا لے لیے, یہ بلڈنگ اپروولز لے رہے ہیں RDA سے, تو جو کہ سراسر انلیگل ہے. تو اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آپ سارے کا سارا جو بیریا ٹاؤن اسلام آباد کر کے اس کو مارکیٹ بھی کیا گیا, سیل بھی کیا گیا, اور اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا کنوینئنس سوچی ہے یہ لیگیلٹی کیوں کی جا رہی ہے, کہ بلکہ انلیگیلٹیز یہ کیوں غیر قانونی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جس کی جو کہ سمجھ سے بالاتر ہے. اب نمبر 1 تو ٹائٹل ہی نہیں ہے, ملکیت نہیں ہے زمین کی, قبضہ جو ہے وہ انہوں نے دریا کے بیڈ پر کیا ہوا ہے, ساری لینڈ فل ہے, فلڈ ڈرینز میں یہ آتا ہے سارے کا سارا ایریا, اور اس میں اتنی ہائی رائز بلڈنگز بنانا آئی ڈونٹ نو اس کی کیا کوئی لاجک ہے. میری تو سمجھ سے بالاتر ہے. یا میں نے کئی انجینئر سے مشورہ کیا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فلڈ ڈرینز میں یہ آ رہا ہے تو دریا انہوں نے تنگ کر دیا ہے, تو پھر تو یہ کل کلاں کو بہت بڑے پرابلمس کریٹ ہوں گے, کیونکہ یہ تو ڈیفینیٹلی فلڈ رینج میں ہے, اور کئی سال پہلے سے یہاں پر فلڈ آ رہے ہیں. اور یہ جو GT روڈ ہے اور اس سے جو مغربی علاقہ ہے ادھر تو بے تحاشا فلڈنگ ہو رہی ہے, کیونکہ بیریا ٹاؤن نے اس سائڈ پہ دیوار بنا دی تھی, اس سائڈ کا سارا پانی جو دریا میں جانا چاہیے تھا وہ بھی روک دیا. لیکن جب یہ اوپن ہو جائے گا, یہ دیوار ہٹانی پڑے گی, صاف ظاہر ہے ہر پلازا کو GT روڈ سے راستہ چاہیے ہوگا, سروس روڈز بنیں گی اور سارا سلسلہ ہوگا, تو پانی تو پھر اپنا راستہ خود بنا لے گا. تو یہ فلڈ رینج میں بھی ہے, ٹائٹل بھی نہیں ہے, اور اس جگہ کے گورننگ سیوک باڈی جس طرح کے ان کے فیز 1 to 6 بلکہ فیز 7 بھی CDA سے NOC لیا گیا ہے, اور وہ ہم آپ کو CDA کی ویب سائٹ سے وہ سارے کے سارے اپروولز جو انہوں نے لیے ہیں بیریا ٹاؤن نے, فیز 2 to 7 فیز 1 کا RDA سے لیگلی لیا ہوا ہے. تو یہ عام عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں انہوں نے پہلے DHA ویلی میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لوٹا, اربوں خربوں روپے لوگوں کی زندگی جمع پونجی ہڑپ کر لی. اب پھر یہ احتمال ہے کہ یہ اربوں خربوں روپے لوگوں کو ڈوبے گا. DHA ویلی کی طرح لوگ در بدر ہوں گے, نہ یہ پروجیکٹ ڈیولپ ہو سکیں گے, اور یہ خدا نخواستہ کسی فلڈ کی سچویشن میں آ گئے تو جن لوگوں کی جو جتنی انویسٹمنٹس ہیں وہ ڈوب جائیں گی. ٹائٹل ہے نہیں, کیونکہ گورنمنٹ کی لیگل پروٹیکشن تو ہے نہیں, نہ ان لوگوں کی وہاں پر وراثت ہو سکے گی, نہ یہ سیل کر سکیں گے, نہ کچھ اور کر سکیں گے. ان کے پاس صرف بیریا ٹاؤن کے الاٹمنٹ سرٹیفکیٹس ہیں which have no legal value. اگر آپ نے کسی کو کرائے پہ جگہ دی ہے, آپ نے رینٹ کنٹرولر کے پاس جانا ہے کہ آپ نے وہ اپنی جگہ خالی کرانی ہے بطور مالک آف دیٹ دکان, فلیٹ, مکان اور وٹ ایور اٹ میں بھی, تو آپ کو رینٹ کنٹرولر انٹرٹین نہیں کرے گا. وہ کہے گا بھائی اپنی سیل ڈیڈ لے کر آئے, زمین کا فرد لے کر آئے, ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ کے پاس تو آپ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا. تو جب آپ کی انویسٹمنٹ سے گورنمنٹ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو پھر تو صاف ظاہر ہے وہ ایک ساری کی ساری آپ کی انویسٹمنٹ جیپٹی میں چلی جائے گی. تو اس لیے اس بارے میں احتیاط کریں, ساری ویریفیکیشنز کریں. فلڈ رینج والا ایریا ہے, ٹائٹل ان کو کہیں آپ کو ویریفائڈ ٹائٹل کے ساتھ جو بھی پلاٹ دینا ہے, دکان دینی ہے, اپارٹمنٹ دینا ہے, مکان دینا ہے, پلاٹ دینا ہے, جو بھی کچھ دینا ہے,
ٹھیک ہے, اس کو ویریفائڈ ٹائٹل ہو, اس کا نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ ہو فرام آفس آف سب رجسٹرار راولپنڈی, اور رجسٹرڈ سیل ڈیڈز ہوں لوگوں کے حق میں. تو اس صورت میں, اور پھر یہ کہ فلڈ رینج کے لیے پروٹیکشن کی وہاں پر کی جائے, تب اس کے بعد آپ سب تسلی کر لیں تو پھر کریں. اور پھر این او سی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آنا چاہیے سی ڈی اے سے, ناٹ فرام آر ڈی اے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ پہ ایشین بزنس سینٹر بنا ہوا ہے, رائٹ پہ یہ نیاز علی پلازا سا بنا ہوا ہے, یہ درمیان میں 220 فٹ چوڑی ڈی ایچ اے بیریا ایکسپریس وے بنی ہوئی ہے. یہ اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, یہ خسر نمبر ہے 2967 موزہ کوٹھا کلاں. ہماری اس زمین کا 550 فٹ فرنٹ ہے. بالکل اسی زمین کی وجہ سے ملک ریاض نے بذریعہ ڈی ایچ اے کے سپروائزر شوکت علی کے تھرو مجھے مرڈر کیس FIR 172 آف 2008 ٹھیک ہے جی, تھانہ سیالہ میں ملوث کیا بے گناہ ہونے کے باوجود, جس میں بعد میں بیل آؤٹ ہوا. اب بات یہ ہے کہ اس زمین میں, اس 41 کنال 6 مرلہ زمین میں ملک ریاض کا ایک مرلہ بھی نہیں ہے. اس نے ایک عدد جعلی انتقال کروایا تھا, لیکن وہ بعد میں خارج ہو چکا ہے. اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. ہم نے نشاندہی کی درخواستیں دی ہوئی ہیں, اور ہم ان قریب لاہور ہائی کورٹ ریٹ پٹیشن میں جا رہے ہیں, تاکہ ہمیں اس جگہ کا ہم انشاءاللہ قبضہ لے کے یہ پلازاز گروانے کی بات کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 41 کنال 6 مرلے زمین جو ہے, یہ سالم زمین میری کمپنی الائٹ ڈیولپر پرائیویٹ لمیٹڈ کا نام ہے, اور یہ والی اراضی نیشنل بینک آف پاکستان کے پاس مارٹگیج رہی, جس سے ہم نے بذریعہ کورٹ خریدا, ہماری کمپنی نے خریدا. تو وہ انشاءاللہ یہ اس پہ ملک ریاض کا اور بیریا ٹاؤن کا اور دیگر اشخاص کا, یہ کریم بخش وغیرہ یا اس کی فیملی نے بالکل غاصبانہ اور بالکل ان لافل قبضہ جما رکھا ہے, جس کا ان کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے. تو یہ تو زبردستی دیدہ دلیری ہے, بدماشی ہے, ٹھیک ہے, یہ لا کو وائلیٹ کرنے والی بات ہے. باقی اگر لیگلی دیکھا جائے تو ان کا اس میں ایک مرلہ بھی نہیں, اور نہ ہی ایک مرلے کے اوپر حق ہے ان کا. انشاءاللہ یہ اراضی بازیاب ہوگی, اور ہم اس کو اپنی کمپنی کی بہتری کے لیے استعمال میں لائیں گے. سی ڈی اے نے باقاعدہ نوٹسز جاری کیے ہوئے. ایک آدمی نے جو زوننگ کے اگینسٹ اس نے کوئی کام کیا, ایک پیٹرول پمپ بنایا, تو اس کو نوٹس دیا ہوا ہے. ایک بلڈنگ ریگولیشن جو سی ڈی اے کے بائی لاز ہیں ان کی وائلیشن ہوئی ہوئی, اس پہ سی ڈی اے نے نوٹسز جاری کیے ہوئے ہیں. تو ابھی تو یہ ملک ریاض نے رشوت دے کر کچھ نہ کچھ عرصے کے لیے تو روک لے گا, لیکن آگے جا کر یہ سی ڈی اے کے نوٹسز سے آپ لوگ بچ نہیں سکیں گے, اور آپ لوگوں کو پھر بعد میں جا کے دوبارہ نئے سرے سے پرابلمز ہوں گے. تو بہتر ہے کہ آپ پہلے یہ سارے کے سارے ابہام جو ہیں دور کروا لیں, چاہے وہ ملکیت کا ابہام ہو, این او سی جاری کرنے کا اختیار آیا سی ڈی اے کو ہے یا آر ڈی اے کو ہے, اور یہ فلڈ رینج میں ہے یا نہیں ہے, اور یہ لینڈ فل ہے یا نہیں ہے. کیونکہ لینڈ فل ہوئی تو یہ سارے پلازاز نیچے دھنس جائیں گے, کیونکہ یہ 99% لینڈ فل ہے, کیونکہ تھا یہ ریور سوانگ کا ایریا. تو اس لیے سارے کے سارے اپنے ڈاؤٹس کلیئر کریں. ہم لوگوں کی ادھر ملکیت زمین میری کمپنی الائٹ ڈیولپر پرائیویٹ لمیٹڈ کی تقریباً 40 کنال ادھر زمین ہے, جس کو ہم انشاءاللہ وہ ہمارے اس سلسلے میں ہمارے حق میں سیل ڈیڈ ہوئی بھی ہے, جو ابھی تک ویلڈ ہے. سی ڈی اے نے 5 زونز ادھر بنائے ہوئے, زون 1 2 3, ٹھیک ہے جی. 1 جو ہے وہ سارے کا سارا یہ مارگلا ہلز ہیں. زون 2 جو ہے یہ پشاور روڈ اور فتح جنگ روڈ کے ساتھ اٹیچ جو ایریا ہے, یہ وہ والا زون بنتا ہے, ٹھیک ہے. زون 3 ہے نیشنل پارک. زون 4 ہے, یہ ہے فار اونلی ایگرو فارمز. منیمم سائز پہلے 20 کنال تھا, اب شاید کم کر کے 4 کنال کر دیں گے. جو ریزیڈینشیل کالونیز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ساؤتھ میں, سب سے ساؤتھ میں یہ واقع ہے, اور یہ اسلام آباد ہائی وے پہ بھی لگتا ہے, پنڈی جی ٹی روڈ پہ بھی, اسلام آباد جی ٹی روڈ پہ بھی لگتا ہے. اور یہ آپ کو ہم نے اس کو یلو ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ آپ کو واضح ہو سکے کہ یہ زون 5 ہے. اور یہ جو بیریا پیراڈائز ہے یہ زون 5 میں بن رہا ہے. بیریا کے جو فیز 2 to 7 جتنے بھی ہیں, ان کے این او سیز بھی انہوں نے سی ڈی اے سے لیے ہیں, اور یہ واقعہ بھی سی ڈی اے کی سیوک باڈی کی جورسڈکشن میں آتے ہیں. تو اب جب فیز 2 to 7
سی ڈی اے میں ہے تو اس کے درمیان ایک چھوٹی سی پاکٹ بیریا پیراڈائز کی، وہ کہاں سے آر ڈی اے کی اس ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں آ رہی ہے؟ تو اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے وہ سی ڈی اے کی ہے، اور لوگوں کے ساتھ یہ لوٹ مار نہ کی جائے، اور لوگ خود اٹینٹو ہوں، اپنے حقوق کا خیال رکھیں. تھینک یو.